پیارے ناظرین، تصور کیجئے ایک ایسی سلطنت کا جہاں سونا مٹی کے بھاؤ بکتا تھا، جہاں کی ہواؤں میں خوشبو تھی اور جہاں بھوک کا نام و نشان نہ تھا، لیکن پھر نہ کوئی دشمن آیا، نہ کوئی زلزلہ اور نہ ہی آسمانی بجلی گری، صرف ایک چوہا اس عظیم سلطنت کی تباہی کا سبب بن گیا۔ جی ہاں، دنیا کی امیر ترین قوم سبا، جس کی جنت جیسی زندگی ایک ہی رات میں جہنم کے ڈھیر میں بدل گئی۔ آخر مغرب کے اس عظیم بند یعنی ڈیم کے پیچھے وہ کیا راز تھا جس نے بلقیس کی قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا؟ آج کی ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، قرآن کا بیان کردہ وہ سچ ہے جو آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ آئیے آج جنت سے جہنم تک کے اس سفر کی حقیقت جانتے ہیں جو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پیارے اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، السلام علیکم۔ قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماں عرب کا عظیم بند یعنی ڈیم اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم سبا کا جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک کھلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان یعنی توازن کے ساتھ ہوتی تھی، مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز مغرب کا عظیم بند تھا۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ تھے کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو اسے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ، اور پھر اللہ فرماتا ہے اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ شہر کا نظام منظم تھا، لوگ امن میں تھے اور تجارت عروج پر تھی۔ یہ زمین پر گویا جنت تھی۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باحکمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، نظام مضبوط اور سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی کہ اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا اور تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور ارشاد فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب وہ شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا، تب حقیقت کھلی۔ اس وقت بلقیس نے کہا، اے پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تنبیہ دی،
نبی بھیجے مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے ان سے کہا یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے، اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن قوم سبا ہنس دیتی اور جواب دیتی تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دیکھو ہمارا معرب بند پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی پھر کہتے اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے، مگر قوم کے چہروں پر صرف گھمنڈ ہوتا، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا، ہماری سلطنت محفوظ ہے۔ سال گزرتے رہے، اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا کہ رحمت کے قہر بننے سے پہلے سدھر جاؤ، مگر ان کے دل پتھر رہے۔ انہوں نے نبیوں کی توہین کی اور کہا ہمیں عذاب سے ڈرانا بند کرو، ہم اپنی طاقت سے اسے روک دیں گے، اور ان کے زوال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قرآن یہاں ایک ایسی بات بتاتا ہے جو عقل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب یعنی سیل ارم بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق ماعرب ڈیم کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیے، لوگ دیکھتے ہی رہے مگر گھمنڈ میں اندھے تھے کہ یہ چوہے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ پھر وہ رات آئی، لوگ سو رہے تھے، شہر خاموش تھا اور ماعرب ڈیم آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، کوئی بولا بند تو مضبوط تھا، خدا کے لیے بھاگو، مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اٹھتی لہریں شہر پر گرتی گئیں، گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے، جو زمین جنت تھی وہ ویران بن گئی، باغ مٹی بن گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے باغوں کے بدلے ہم نے انہیں کڑوے پھلوں والے اور خاردار جھاڑیاں دے دیں۔ یہ سزا کیوں تھی؟ قرآن خود جواب دیتا ہے یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا دولت سے تباہ نہیں ہوئی، غرور سے تباہ نہیں ہوئی، ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شکر بھول گئے۔ یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، سوچئے اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ قوم سبا کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت گہرے اور فکر انگیز اسباق چھپے ہیں۔ قرآن پاک جب بھی کسی قوم کا قصہ بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ملنے والے اہم اسباق یہ ہیں۔ نمبر 1، شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قوم سبا کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ناشکری تھی۔ جب تک وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ان کے باغ لہلہاتے رہے اور امن قائم رہا۔ نعمت ملنے پر اسے اپنی محنت یا عقل کا کمال سمجھنے کے بجائے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے چھن جاتی ہیں۔ غرور کا انجام اور زوال ان لوگوں کو اپنے معرب بند یعنی ڈیم پر اتنا تکبر تھا کہ وہ اسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ جب چاہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو ایک معمولی سے حکم جیسے چوہوں کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے۔ مادی وسائل اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی پانی جو ان کے لیے زندگی اور ہریالی کا ذریعہ تھا، اللہ کے حکم سے وہی ان کی موت اور تباہی کا سبب بن گیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز بذات خود نفع یا نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بہترین ٹیکنالوجی، مضبوط ترین قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہلت کو غفلت نہ سمجھیں۔ قوم سبا کو بار بار نبیوں نے سمجھایا، مگر وہ اپنی خوشحالی دیکھ کر دھوکے میں رہے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر گناہوں کے باوجود زندگی میں آسائش مل رہی ہیں تو یہ کامیابی نہیں بلکہ مہلت ہے، تاکہ انسان توبہ کر لے۔ اس مہلت کو اپنی حقانیت کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ماحول کی تبدیلی اللہ کا عذاب ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بہترین باغوں کو جھاڑیوں اور کڑوے پھلوں میں بدل دیا گیا۔
جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر سرکش ہو جاتا ہے تو وہاں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور زرخیز زمینیں بھی بنجر ہو جاتی ہیں۔ دولت مند ہونا گناہ نہیں، لیکن دولت پا کر خدا کو بھول جانا اور کمزوروں کو حقیر سمجھنا ہلاکت کا راستہ ہے۔ قوم سبا کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عاجزی ہی وہ صفت ہے جو انسان اور اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔